السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للتي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل شانہ نے اس دین کو کامل و مکمل اتارا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے صحیح راستے پر لوگوں کو گامزن کرنے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو اللہ پاک نے اس روئے زمین میں بھیجا۔ کسی کو قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، علاقے کے لیے، کسی بادشاہ کی طرف، کسی قوم کی طرف حضرات انبیاء علیہم السلام کا ورود مسعود ہوا، اور آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہستی کل کائنات کے انسانوں کے لیے ہادی اور پیغمبر بن کر تشریف لائی۔ اللہ کہتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی جی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ شریعت آخری شریعت ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور اکمل نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 23 سال ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام غار حرا میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ پڑھیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا: ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد دبایا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ،
بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری ہوا، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چند آیت قرآن پاک کی پڑھایا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ نبی جی پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا قلم کو، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا فضل والا، جو بڑے کرم والا ہے، اور انسان کو ایسی باتیں سکھائیں جو نہیں جانتا تھا۔ بہرحال وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام باقاعدہ نبی بھی بنا دیے گئے، رسول بھی بنا دیے گئے، اور خاتم النبیین کی مہر آپ علیہ السلام کے اوپر چھاپ دی گئی۔ اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت اور کتاب نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس دین کو کامل بنایا ہے۔ نبی بھی کامل ہیں، دین بھی کامل ہے، نبی بھی کامل ہے، دین بھی کامل ہے، شریعت بھی کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہستی ایسی کامل اور مکمل ہے کہ آپ علیہ السلام کو اگر دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ کل کائنات بھی نہ بنائی جاتی۔ یہ بحر و بر، یہ دریا، یہ فلک نما، یہ چاند سورج ستارے سیارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ریت کے تودے، یہ ذرات، یہ جمادات، یہ نباتات، کچھ بھی نہ بنائے جاتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھیجے نہ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ علیہ السلام اللہ جل شانہ اس کائنات کو پیدا نہ فرماتے۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و مکمل نبی بنا کر بھیجا، شریعت مکمل عطا فرمائی ہے۔ 23 سال کی مدت میں جیسی ضرورت ہوتی رہی قرآن اتارا گیا، جیسے ہی واقعات رونما ہوتے رہے، اللہ جل شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر مکمل شریعت نازل فرمائی، اور آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے اوپر آیتیں نازل کی گئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، ہم نے آج کے دن اس دین کو مکمل کیا ہے، اور ہم نے آپ کے لیے، کل کائنات کے انسان کے لیے اس دین سے، اس شریعت سے راضی بھی ہو گئے ہیں۔ مکمل شریعت کا نظام، کہ جس چیز کے اوپر شریعت قائم کی جاتی ہے، جس چیز کے اوپر دین کا دار و مدار ہے، وہ سب چیزیں، بنیادی چیزیں اللہ جل شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ دین کے اندر کوئی نئی بات کا پیدا کرنا، نئی بدعات و خرافات کا پیدا کرنا، نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، وہ دین نہیں کہلاتا۔ دین تو وہ کہلاتا ہے جو اللہ کا حکم ہوگا یا تو رسول اللہ کا طریقہ ہوگا۔ اس کو شریعت کر کوئی بندہ نئی چیز اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی، وہ شریعت کی روح نہیں ہوتی، وہ جہنم کے انگارے ہوتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بھی گنوائے ہیں، کہ جس چیز کے اوپر شریعت کا دار و مدار ہے وہ بھی گنوایا کہ شریعت کیا چیز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ اگر ایمان والا ہیں، اگر مسلمان ہیں، اللہ نے ایمان کی شمع دل کے اندر اجاگر کی ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرا اس بات کی گواہی دے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو زندگی لے کر آئے ہیں، جو نمونہ، جو طور طریقہ لے کر آئے ہیں، اس کو ماننے میں کامیابی ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں بھی کامیابی ہے۔ جو بندہ شریعت مانتا ہو، دین کو مانتا ہو، لیکن نبی کو آخری نہیں مانتا، رسول کو آخری نہیں مانتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔
اس لیے میرے بھائیو باقاعدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ نے جو شریعت نازل فرمایا اس کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں دل سے رب کو ماننا، اور دوسرا اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے کا۔ کسی نے راستہ اختیار کیا، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا، اللہ رب العزت اس کی آخرت بھی اچھی کرے گا۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ بندے کے اندر ایمان بھی ہے، وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کی شریعت کا بھی قائل ہے۔ اگر صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس بات کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا رکن نماز ادا کرے۔ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں، وہ ایمان مسلمان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں باقاعدہ لکھا ہوا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دائرے اسلام سے نکل چکا، اس نے کفر کیا۔ ہر طرح کی سہولت میسر ہے، اللہ نے نعمتوں کے انبار لگائے ہیں، کھانے کو کھانا دیا، پہننے کو کپڑا دیا، رہنے کے لیے مکان دیا، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ناک سونگنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہر قسم کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور انسان پھر بھی اللہ کے سامنے روگردانی کرے، بغاوت کا جھنڈا بلند کر کے نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے۔ میرے بھائی کامیاب کہاں سے ہوگا؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، انسانوں کو ملیامیٹ ہونا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مکمل اللہ پاک کل قیامت کے دن نظام کو سامنے کر دیں گے۔ تو نے اچھا کیا برا کیا، تو نے نمازیں پڑھی نمازیں نہیں پڑھی، بالکل سامنے کر دیا جائے گا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ کو مانتا ہو، تو ضروری ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی میں نمازیں بھی ہوں، 5 وقت کا نمازی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، پھر دیکھو زندگی کے مزے کیسے ہوتے ہیں، زندگیوں میں چین سکون راحت کیسے آتا ہے۔ جس نے نماز قائم کیا، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی، من اقامها اقام الدین ومن الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو، ستون کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ختم کیا، جس نے نماز نہ پڑھی اس نے دین کے ستون کو ختم کر دیا۔ دین کے ستون 5 ہی ہیں، اسلام کے ارکان 5 ہی ہیں، اس نے ایک رکن کو ختم کیا، اس کے دین کا جنازہ نکل گیا۔ ابھی اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ رسول اللہ کی شفاعت اسے نصیب تھوڑی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچایا ہو وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا؟ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، مسجد خالی ہیں، ویران ہو چکے ہیں، اور انسان اور مسلمان گن گاتے پھر رہے ہیں، اپنے بربادی کی گن گاتے پھر رہے ہیں۔ اسلام کے ارکان میں دوسرا رکن یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند بن جائیں، اور تیسرا رکن روزہ ہے۔ اس کے متعلق ماشاءاللہ رمضان میں باتیں ہوئی ہیں، اس کے فضائل، اللہ کے ساتھ خاص رشتہ، ہر چیز کی جزا، ہر چیز کا بدلہ باقاعدہ متعین کر دیا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھو گے اتنا ملے گا، زکوٰۃ دو گے اتنا ملے گا، حج کرو گے اتنا ملے گا، خیرات کرو گے اتنا ملے گا۔ غرض ہر ایک عمل کا اجر متعین ہے اللہ پاک کے ہاں، لیکن روزے کا جو عمل ہے اللہ کہتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ بہرحال روزہ رمضان المبارک کے 30 روزے جتنے بھی مل جائیں، 29 مل جائیں، 30 مل جائیں، بہرحال فرض کر دیے گئے ہیں۔ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، 2 مہینے کے روزے رکھے، اور ایک روایت میں پوری زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، نظریت اور زندگی میں نمازیں بھی ہیں، تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ باقاعدہ روزے رکھے، اللہ کو منائیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں چوتھی چیز جو ہے وہ حج ہے۔
وہ حج ہے، زکوٰۃ ادا کریں. اس کے متعلق بھی بات آ گئی ہے، تفصیلی بات. اب جو موقع آ رہا ہے، اب جو مناسبت آ رہی ہے، جو ایام چل رہے ہیں، الحج اشہر معلومات. حج تو باقاعدہ اشہر معلومات میں کیا جاتا ہے. شوال کی تاریخ سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، ذی القعدہ ذی الحجہ. تو اب یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ اشہر معلومات ہیں. یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کرم والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے. اس کے اندر باقاعدہ تیاری کرنی ہے. تیاری اس بات کی کرنی ہے، اللہ پاک نے جس کو بھی مال دیا ہے، جس کو بھی دھن دولت عطا فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاجِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے فرض کیا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے گھر بنایا. ایک روایت میں ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو ساتھ میں اپنا گھر سارا مکمل اتارا. ایک روایت بھی ہے. اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آدم، جس طرح میری عبادت کرتے ہو اس گھر کے سامنے بھی نماز پڑھو، اس گھر کی بھی عبادت کرو. یعنی پوجا پاٹ نہیں ہے، اس گھر کی طرف رخ کر کے میری عبادت کرو. یہ میرا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للتی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. برکت والا، رحمت والا، نگاہ جسے دیکھے تو نگاہوں کے اندر سرور آ جائے، دل کے اندر باقاعدہ نرم دلی آ جائے، دل کے اندر چین سکون آ جائے. بیت اللہ کو جب دیکھے تو دل کے اندر ایک عجیب نمونے کا سکون میسر ہو. اللہ نے اتارا باقاعدہ. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو طوفان نوح کی وجہ سے ایک روایت میں آتے ہیں کہ باقاعدہ وہ سارا کا سارا پانی کی نظر ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے نہیں اللہ جل شانہ نے باقاعدہ وہ سارے گھر کو اپنے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. ایک روایت یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. باپ بیٹے دونوں مل کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے اثر نو تعمیر کی. اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اعلان کرو، حج کے لئے اعلان کرو. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے مولا کریم میری آواز چھوٹی ہے، میں کہاں سے اعلان کروں، کہاں تک جائے گی میری آواز. تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ آواز لگائی. جب آواز لگائی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سائرن کی طرح اس آواز کو دنیا کے کونے کونے چپے تک، یہاں تک کہتے ہیں عالم ارواح تک اس آواز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا. جن لوگوں نے کہا لبیک، جس نے ایک مرتبہ کہا اللہ جل شانہ کی طرف سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر کہ لوگوں اللہ کے لئے حج کرو، بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، جس نے لبیک ایک مرتبہ کہا اس کو ایک مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی. جس نے 2 مرتبہ کہا اس کو 2 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی. جس نے باقاعدہ کہا کہ لبیک لبیک کہتا گیا اس کو 20 دفعہ حج کی سعادت نصیب ہوگی. تو اللہ نے باقاعدہ حج کو فرض فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد تو باقاعدہ شروع ہی سے پڑ گئی تھی، تعمیر کر دی، حج کا اعلان بھی ہو گیا. پھر باقاعدہ حج کے ارکان شروع ہو گئے اور قرآن میں اعلان کر دیا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو لوگوں کے اندر مال والا ہو، دھن دولت والا ہو، اور اسی طرح پیسے والا ہو، غنی ہو مستغنی ہو، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا کیا ہو، بہت زیادہ فضل دیا ہو، بہت زیادہ مالدار بنایا ہو، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 5 سال میں ایک مرتبہ ضرور حج کے لیے جائے. مستحب کا درجہ، لیکن فرض کا درجہ ایک مرتبہ ہے.
اب جو بندہ بار بار حج کرنے کے لیے جائیں تو سعادت کی بات اچھی ہے، لیکن اپنے علاقے میں بھی دیکھنے کے غربا کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ مال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یہ دھن دولت اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یہ سخاوت، یہ مال، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ حق والوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ سال ہا سال حج کرے، عمرے پہ عمرہ کرتا رہیں، اور اس کے گھرانے میں، اس کے دیار میں، اس کی گلیوں اور کوچوں کے اندر بھوک کے لالے پڑ رہے ہوں، غریبوں کے چولہوں کے اندر باقاعدہ آگ نہیں جلتی ہو، یہ حج کیا قبول ہوگا اس کا؟ اس لیے باقاعدہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، دوسری مرتبہ کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور خوشخبری سناؤ، جو 3 حج کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ جو ساروں کے حقوق ادا کر کے اللہ کے گھر کو 3 مرتبہ حج کی زیارت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلا ایک واقعہ، پتہ نہیں شام کا یا کہیں کا لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی موجود ہیں، کچھ لوگوں نے باقاعدہ ایک آدمی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑی پر اس کو سلاخ کی طرح لگوا کے اس کو بھونا ہے، تو کہتے ہیں ساری رات مکمل آگ جلتی رہی، لیکن اس شخص کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوا، جلا ہی نہیں۔ تو اس مجلس میں کوئی ایک صحابی موجود تھے، وہ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آگ بھی جلا رہی ہیں؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا کیا اس بندے نے 3 حج کیے ہیں؟ تو بتایا گیا جی ہاں، اس بندے نے 3 حج کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، جو بندہ 1 حج کرتا ہے اللہ اس کے اوپر سے فرض کو ساقط کر دیتے ہیں، دوسرا اگر حج کرتا ہے تو اس نے اللہ کو قرض دیا، دوسرا اگر حج کیا اس نے باقاعدہ اللہ کو قرض دیا، اور تیسرا جس نے حج کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ میں اس کے بال کو، کھال کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اللہ کے لیے حج کیا ہے۔ اللہ ہی کے لیے حج کریں، غرض نہ ہو، سیر و تفریح نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے ریاکاری کے لیے حج کیا، فسق و فجور، جس نے حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صرف اللہ کے لیے حج کرے جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں فسق و فجور نہ ہو، جس کے اندر حلال کا پیسہ لگتا ہو، تو اللہ جل شانہ جہنم کی آگ کو اس کے لیے حرام فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک لکھا، صحابہ نے یہاں تک بتلایا، اور تابعین نے ہم تک پہنچایا، تبع تابعین نے ہم تک پہنچایا، علماء کی زبانی، کتابوں کی زبانی ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے فسق و فجور کے بغیر حج کیا، حلال پیسے سے حج کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک حج کرنے کے بعد اس کے گناہوں کو ایسا دھوتے ہیں، ایسا معاف کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل گناہوں سے ایسا دھلایا اور پوچھا پچھایا، اور اسی طرح اس کو بالکل پاک و صاف ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری نہ ہو، نامنمود کے لیے حج نہ کرتا ہو، پیسوں کی غرض، چھمچماتی گاڑیاں، بنگلے اور گاڑ اور باغات اور سب کچھ ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میرا ایک حج ہو جائے کہ لوگ مجھے حاجی کہنے لگے۔ وہ حاجی کے لیے تھوڑی نہ حج کرنا ہے، اللہ کے لیے حج کرنا ہے، اللہ کے لیے حج کرنا ہے، دکھلانے کے لیے۔ اور اسی طرح ہاں اور ایک حدیث ہے، بہت خطرناک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے دن، غور سے سننا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے باپ دادے کا گھر کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کے دن میری امت کے اغنیاء، میرے امت کے بالدار، اور یہاں تک لکھا میرے امت کے عہدے دار، میرے امت کے بادشاہ سلاطین، میرے امت کے بادشاہ اور سلاطین اور اغنیاء دکھلاوے کے واسطے حج کریں گے،
सैर व तफरीह के वास्ते हज करेंगे। और दूसरी बात फरमाई, मेरे उम्मत के दरमियानी तबका तिजारत की गर्ज से हज करेगा, ये भी बर्बाद है। और मेरे उम्मत के फकीर भीख मांगने की गर्ज से हज करेंगे। और मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के औलिया बाकायदा दिखलावे के वास्ते हज करेंगे। अल्लाह को इनके हज से कोई सरोकार नहीं है। मेरे भाइयों, बहुत डरते रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तिताअत अता फरमाई है तो जरूर हज करें। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि बैतुल्लाह को दें? जिसकी जिंदगी के लिए, जिसको राजी करने के लिए जिंदगियां लग गई, जवानियां लग गई, सजदे किए, तड़प तड़प कर आंसू बहाए कि मौला करीम माफ फरमा दे, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। साल साल गुजर गए, एक एक अठन्नी जोड़ी, एक एक चवन्नी जोड़ी, और जाते वक्त रियाकारी आ गई, दिखलावा आ गया, कुछ तिजारत की गर्ज आ गई और भीख मांगने की गर्ज आ गई। तो मेरे भाई क्या फायदा ऐसे हज से? अल्लाह ने इस्तिताअत दिया, एक हज कर लो काफी है। अगर और इस्तिताअत दिया 5 साल में एक हज कर लो, बहुत ज्यादा है। बार बार हज करना, बार बार उम्रा करना, वो क्या जवाब देंगे कल क़यामत के दिन? घरों के अंदर, सड़कों में और इसी तरह गली कोचों में फकीर भरे बड़े हों, उनको उनकी झोलियां भरो। तलाश करो, किसी की घराने के अंदर फक्र फाके गुजर रहे हो, उनको तलाश करके दो। अल्लाह हद से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। एक वाकया है हजरत रबी बिन सुलेमान का, थोड़ी देर में वाकया खत्म करूं। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के साथ, अपने काफिले के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हज के इरादे से निकला, हज के इरादे से निकला। और कूफा एक जगह है, वहां पर हमारा क़ियाम हुआ कि बाकायदा छोटे काफिले आके रुकते थे और सारे 1 2 3 4 5 काफिले बन के बड़ा काफिला होके मक्का को रवाना होते थे। तो रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं आके रुका। मैंने सोचा कि हमारा काफिला भी रुक गया है, कुछ खरीदारी हो जाए, इहराम की कुछ कपड़े ले लिए जाएं और कुछ ले लिया जाए जो जरूरियात सफर हो। रुका, सारे काफिले वाले भी रुके। अब 1 2 काफिले 3 काफिले आके जुड़ रहे हैं। तो मैं किसी घर से बाहर कूफा से थोड़ा और दूर बाहर जाने लगा तो कहते हैं कि कूड़ा करकट जहां पड़ता है वहां से मेरा गुजर हो रहा था। तो मैंने देखा कि एक औरत है, एक मरा हुआ गधा है, मुर्दार है, उसको बाकायदा उसके चीथड़े काट रही है, गोश्त काट रही है, सड़ा हुआ गोश्त काट रही है और काट के बाकायदा अपनी जो जंबील है, जो टोकरा है, उसमें डाल रही है। मैंने सोचा कि ये कोई नालायक औरत होगी, ये कोई भटियारी औरत होगी जो गला सड़ा हराम हलाल को सीधा लेके जाके पका के लोगों को खिला देती होगी। तो कहते हैं हजरत रबी बिन सुलेमान में उसकी टोह में पड़ गया, पीछे लग गया। जाते जाते मैं पीछा कर रहा, वो आगे जा रही है, पीछे पीछे। अब कहते हैं कि वो कूफा के अंदर एक बड़े घर में गई, दाखिल हुई, जिसका दरवाजा बड़ा ऊंचा आलीशान, जिसका महल ऊंचा आलीशान, लेकिन बदहाल है, बाहर से भी बदहाल है, फिर अंदर से भी बदहाल है। तो कहते हैं वो अंदर गई, लॉक कर दिया। तो कहते हैं कहीं देखने की जगह नहीं थी मुझे, किसी और जगह से देख सकूं कि क्या हाल है अंदर का। तो मैंने वो जो दरवाजा बड़ा लगा हुआ, उसके दरवाजों से छोटी छोटी जो सुराखें होती हैं, उसके अंदर से मैंने देखना शुरू किया। तो कहते हैं उस औरत ने अंदर जाते ही जोर से आवाज दी कि लो, अल्लाह जल्ल शानू का दिया हुआ है। 4 अंदर से लड़कियां आई कि जिनके चेहरे से, जिनके माथे से, जिनके कपड़ों से, जिनके रहन सहन से बदहाली नजर आ रही है। और उस औरत ने रोते हुए उनके सामने वो जंबील फेंक दी और कहा कि लो, अल्लाह जल्ल शानहू के करम है, अल्लाह जल्ल शानहू के करिश्मे हैं, जिसको हलाल भी खिला देता है और जिसको अल्लाह जल्ल शानहू। नौबत यहां तक आ जाती है कि मुर्दार भी खिला देता है, अल्लाह जल्ल शानहू के। फिर उसके बाद कहते हैं मैं जो झांक के देख रहा था तो हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने जोर से आवाज दी कि औरत, अल्लाह के वास्ते इस चीज को मत खाओ, इस चीज को मत खाओ।
پارسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، پوری دنیا کے پورے مذاہب میں صرف اس مذہب کے کسی ایک فرقے میں حرام کھانا، مردار کا کھانا جائز ہے، اور کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ میں نے باتیں کہی، انہوں نے کہا ہاں، اندر سے آواز دی، تو ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ میں ربیع بن سلیمان ہوں، میں یہاں پر آ کر مسافر ہوں۔ اور کہا مسافر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم تو خاندان نبوت کی شہزادیاں ہیں۔ کون سی بھائی؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہیں، سید گھرانے سے ہیں۔ اللہ نے نوبت کہاں تک پہنچائی ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے عورت، اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت کرم فرمائی۔ ہمارے شوہر تھے، ان چاروں لڑکیوں کے باپ تھے، والد تھے، وہ ہمارے جیسے شریف خاندان میں ان عورتوں، ان لڑکیوں کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ اچانک ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو کچھ بچا، کچھ سامان تھا کھانے پینے کا، سب ایک ایک کر کے ختم ہو گیا، اور باقاعدہ میں دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، کسی کے یہاں باقاعدہ کوئی کام ہی نہیں مل رہا، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں پانی تک نہیں کہ ہم پی سکیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو طاری ہو گئے۔ میں نے فوراً وہاں سے سیدھا بھاگتا ہوا اپنے خیمے میں آیا۔ بھائی تھے، رشتہ دار تھے، قبیلے والے تھے، میرے قافلے والے تھے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ میرا حج کو جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ، شہزادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی شہزادیاں اس حال میں ہو اور ربیع بن سلیمان باقاعدہ حج کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے بھائی سے کہا کہ میں حج نہیں کرتا، اللہ کے واسطے معاف کرو۔ بھائی نے کہا کہ ایسا نہ کر، تو نے تو بڑے جتن کیے تھے، تو نے پائی جوڑی کی، تو نے ایک روپیہ 58 54 باقاعدہ جوڑی کی، اور یہاں تک اب پہنچ کے تو کہتا ہے کہ میرا حج کا ارادہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے فضائل سنائے، حاجی اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کے بدن پر میل کچیل گناہوں کا ایک ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ بہت سارے فضائل سنائے، لوگوں نے کہا، لوگوں نے بنوائی، کچھ لوگ لے کے بیٹھ گئے کہ تیرا کیا معاملہ ہے۔ بعضوں نے بدگمانیاں شروع کر دی، کہیں کوئی لڑکی پر عاشق تو نہیں ہو گیا، کوئی لڑکی پسند تو نہیں آ گئی جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور حج کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا ہے۔ بہرحال بڑے جتن کیے انہوں نے، کسی نے کچھ ٹس سے مس نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کے پاس ان کی جو تھیلی تھی اس میں 600 درہم، 100 سیدھا بازار گئے۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے، 100 درہم کا انہوں نے باقاعدہ آٹا خریدا، پھر 100 درہم کے کپڑے خریدے، اور پھر جو 400 درہم ان کے پاس تھے اسی آٹے میں انہوں نے چھپا دیے سارے پیسے، اور سیدھا انہوں نے باقاعدہ اپنے کندھے کے اوپر ساری چیزیں رکھی، اور سیدھا وہ اس دروازے پر پہنچ گئے جہاں وہ عورتیں اندر تھیں۔ انہوں نے ٹھک ٹھک آواز بجائی، تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اور کہا کہ میں وہی شخص ہوں، ربیع بن سلیمان۔ اور کہا کہ بھائی بار بار آپ آئیں گے، ایک تو عزت ہی ہمارے پاس ہی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ غیر محرم ہمارے دروازے تک بار بار آ رہا ہے، ایک عزت ہی ہے ہمارے پاس۔ اور کہا کہ میں اس گھر سے نہیں آیا ہوں، کچھ میری طرف سے آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں ہے، یہ لے لو۔ کہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، اندر گئی اور 100 درہم کا آٹا دیکھا، کپڑے دیکھے 100 روپے درہم 100 کے، پھر اندر سے 400 درہم اشرفیہ نکلی، 400 درہم نکلے۔ تو عورت بڑی خوش ہوئی، انہوں نے دعائیں دی، غریبوں کی دعائیں لیا کرو، غریبوں کی دعائیں آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ انہوں نے دعا دی، اس عورت نے دعا دی کہ اللہ جل شانہ اے ربیع تجھ سے راضی ہو، اللہ جل شانہ تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے، دنیا میں اس کا جلد نعم البدل عطا فرمائے، اور جنت میں تیرا ٹھکانہ ہو۔ تو غریب کی دعا کہ جس کے آنسو ٹپکتے ہوئے جو دعا دے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، تو میرے بھائی عرش تک جا کر سیدھا پہنچ جاتی ہیں، آسمانوں کو دروازے کھولتے ہوئے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ غریبوں کی دعائیں لیا کرو۔ پھر اس کے بعد وہ جو 4 لڑکیاں تھیں، پہلی لڑکی نے دعا دی کہ اے ربیع آپ نے ہماری مدد فرمائی ہے،
آپ جو بھی عمل کریں اللہ پاک اس کا دگنا بدلہ عطا فرمائے۔ اور دوسری لڑکی نے کہا کہ اے ربی آپ نے ہماری مدد کی ہے، اللہ جل شانہ آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تیسری لڑکی نے دعا دی کہ ربی آپ نے ہماری مدد فرمائی، اللہ جل شانہ ہمارے نانے کے ساتھ آپ کی ملاقات فرمائے اور ہمارے نانے کے ساتھ جنت میں آپ کی اللہ رب العزت ہمارے نانے کے ساتھ آپ کا مکان بنوائے اور آپ کے رفیق بنائے، دوست بنائے، آپ کا ساتھی بنائے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ ربی آپ نے ہماری مدد فرمائی ہے، اللہ جل شانہ آپ نے جو مدد فرمائی دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرمائے اور آپ خود اس کو دیکھ لیں، آپ پر وہ ظاہر بھی ہو کہ یہ بدلہ اللہ کی طرف سے اس مدد کرنے کا۔ تو بہرحال حضرت ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں واپس ہو گیا، سیدھا گھر آیا، جہاں پر خیمہ تھا وہاں پر قائم ہو گیا۔ اب میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ بھائی چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ وقت 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نمازیں ہو رہی ہیں، صرف ذکر ہو رہا ہے، صرف رونا دھونا ہو رہا۔ اللہ ساری زندگی جوڑا، 1 روپیہ 1 درہم جوڑ کے اب دروازے تک پہنچنے والا تھا، دیدار ہونے والا تھا، اسی سے پہلے میرا سفر منقطع ہو گیا۔ اللہ تو مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما، دعائیں کر رہے۔ اب کہتے ہیں کہ حج کا جو زمانہ تھا ختم ہو گیا، حج اکبری ہو گیا، عرفہ کا جو دن تھا سب ختم ہو گیا، اب حاجیوں کا آنے کا وقت ہو گیا۔ حضرت ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب حاجی کے آنے کا وقت ہے، اب اپنے جو قافلے والے ہیں سب کو مبارکباد دینے کے لیے چلتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ یہ بھی گئے، اب یہ ان کے ساتھ جو قافلے والے تھے دوسرے قافلے والے وہ آ رہے ہیں، ابھی ان کا قافلہ نہیں آیا تو وہ آ رہے ہیں، تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا حج قبول فرمائیں، آپ کی سعی مشکور فرمائیں، آپ کے ارکان حج قبول فرمائیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ قافلے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے حج کو بھی قبول فرمائیں، آپ کی سعی مشکور فرمائیں، آپ کے جو طواف کرنا جو چیزیں ارکان ہوتے ہیں یہ سارے قبول فرمائیں۔ یہ کہنے لگے کہ میں نے حج تو نہیں کیا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور جھوٹ بولتا ہے، اور کہا میں نے حج نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کے قافلے والے جن کے بھائی ان کے رشتہ دار سب تھے، ان کے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا کہ بھائی تجھے ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا تو کہہ دیتا، جب بھی کہیں ملے تو یہی کہہ کے آگے چل دے، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اللہ تیرا حج قبول کرے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دماغ سٹیا گیا، میں سوچ و فکر میں پڑ گیا، حیران و پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو کوفہ کے اندر لگا ہوا ہوں خیمے میں نے حج نہیں کیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے حج کیا ہے۔ اور پھر یہی دوران باتیں چیتیں ہو رہی ہیں، ایک آدمی ان کے رشتہ دار میں آگے بڑھ کر ایک تھیلی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس میں اور آپ ہمارے رشتہ دار سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تھیلی تھی، ازدحام کی وجہ سے، لوگوں کے جم غفیر کی وجہ سے کہ کہیں وہ تھیلی چھوٹ نہ جائے آپ کے ہاتھوں سے، آپ نے باب جبرائیل کے پاس میرے ہاتھ تھمائی تھی کہ یہ رکھ لو، امانت ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں لے لوں گا، میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں، آپ نہیں ملے ہیں، یہ لو آپ کی تھیلی۔ وہ تھیلی پر لکھا ہوا، پوری بند تھیلی تھی، لکھا ہوا من عاملنا ربیحا، جو ہم سے سودا کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے، جو ہم سے سودا کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں سوچ و فکر میں پڑ گیا یہ کیا ماجرا ہے، اور باقاعدہ اس تھیلی کو اوپر سے چیک کیا تو مجھے درہم دنانیر نظر آئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رات ہو گئی، میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور کچھ اوراد وظائف پڑھے، پھر اس کے بعد قبلے رخ ہو کے بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد غنودگی سی آ گئی، پھر سو گیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت ربی بن سلیمان جیسے ہی آنکھ لگی میں نے تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ جیسے ہی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں آگے بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما، میں نے بوسہ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، میں نے پیشانی کا بوسہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکراتے مسکراتے کہ ربی آخر ہم کتنے گواہ پیش کریں کہ تو نے حج کیا، کتنے گواہ پیش کریں کہ تو نے حج کیا۔
کیا خوشی کے آثار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیع، جب تو نے میری خاندان کی عورتوں کو تمہیں سہارا دیا، تمہیں باقاعدہ ان کی بدحالی دور کرنے کے لیے اپنی جو زندگی کی جمع پونجی تھی ان پر خرچ کر دی، آپ نے خرچ کیے ہیں، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ اس کا دنیا میں نعم البدل عطا فرما، اور اللہ جل شانہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے اے ربیع آپ کی شکل و صورت کے ایک فرشتے کو طے کیا ہے، ایک فرشتے کو باقاعدہ آپ کی شکل و صورت دی، اور اس سے کہا کہ زندگی بھر نہیں، صبح قیامت تک ہر سال وہ آپ کی طرف سے حج کرتا رہے۔ ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنا، اور دل سے دعا نکلے گی اللہ کے واسطے، حج کرو، اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے، زندگی میں ایک حج ہے، 2-3 کر لو بہت اچھی بات ہے، بار بار حج کر کے اسراف کرنا میرے بھائی اس سے کوئی غریبوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک فرشتے کو متعین کیا اللہ پاک نے کہ جو تیری طرف سے قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد تو نے جو درہم جو تو نے میرے خاندان والوں پر خرچ کیے تھے، اللہ نے اس کا بدل عطا فرمایا۔ کھول کے دیکھ، اس کے اوپر لکھا ہوا من عاملنا ربیعہ، تو نے 600 درہم سونے کے نہیں چاندی کے سکے دیے تھے، ہم نے باقاعدہ 600 دینار سونے کے سکے اس کے بدلے میں دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو حج کریں اور غریبوں کو بھی یاد کریں، ہے نا بھائی؟ یاد کرو گے بھائی؟ اسلام کے ارکان میں سے 5 رکن، پہلا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، اور دوسرا نماز ادا کرنا، اور تیسرا روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ ادا کرنا، 5واں حج کرنا۔ مکمل 5 ارکان کو جس بندے نے ادا کیا جنت اس کی پکی ہے۔ کرو گے بھی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، کئی بھی باتوں پر سنی باتوں پر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔